ہم نے 20 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا. فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا. میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا. عوام نے اس کا نام. آپ سن رہے تھے ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو، جو بارہا کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل. آخر مولانا کو ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے؟ آج ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کو ڈیزل کیوں کہا جاتا ہے. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مولانا کے لیے یہ نام کس تناظر میں استعمال ہوتا ہے. 90 کی دہائی میں 1993 اور 96 میں جب بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی تو مولانا فضل الرحمان ان کے اتحادی تھے اور اس وقت وہ خارجہ امور کی کمیٹی کے سربراہ بھی تھے. اسی دوران افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی تو مولانا فضل الرحمان پر اپوزیشن جماعتوں نے، جن میں پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل تھی، یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ مولانا نے طالبان کو ڈیزل کی پرمٹ فروخت کیے ہیں. اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے یہ الزام اس وقت لگایا گیا، لیکن اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. بعد میں جب پرویز مشرف 2002 کے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے تو پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی یہی الزام دہرایا اور اس وقت عمران خان مولانا کا دفاع کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ محض ایک الزام ہے اور مولانا کے مخالفین نے یہ الزام مختلف اوقات میں لگایا ہے. یہ کہنا تھا حامد میر کا. حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نام پہلے کالم نگار عطا اللہ قاسمی نے اپنے ایک کالم میں استعمال کیا تھا اور اس کالم میں اس الزام کا ذکر تھا جو بعد میں سیاسی مخالفین نے اچھل کر استعمال کرنا شروع کر دیا. اس حوالے سے 2019 میں روزنامہ جنگ میں حامد میر صاحب نے ایک کالم بھی لکھا تھا، جس میں انہوں نے لکھا کہ سیاسی مخالفین نے اس اصطلاح کو تانے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ زمانہ تھا جب نواز شریف بے نظیر بھٹو کی حکومت کے خلاف تحریک نجات چلانے میں مصروف تھے. عطا اللہ قاسمی نے اسی کالم پر 2006 میں معافی بھی مانگی تھی، لیکن جس طرح الزام لگانے کا کالم اچھالا گیا تھا اسی طرح معذرت والا کالم شیئر نہیں کیا گیا. عطا اللہ قاسمی نے کالم میں مولانا سے معذرت بھی کی تھی. حامد میر نے یہ بھی بتایا کہ جہاں تک تحقیقات کا تعلق ہے تو الزام سراسر جھوٹ ہے اور اگر سچ ہے تو موجودہ اور سابقہ حکومتوں کو جمعیت کے رہنما کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہیے، نہ کہ روزانہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ ہے اور حقائق پر مبنی الزام نہیں ہے. جعلی خبروں کی ایک بڑی مثال ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے بنائی جا رہی ہے اور مختلف اوقات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ ڈیزل پر پرمٹ تو شخصیات کو نہیں، وہ تو پیٹرول پمپس کو دیے جاتے ہی رہے ہیں. حامد میر نے اپنے کالم میں یہ بھی لکھا کہ ایک دن انہوں نے JUI کے رہنما مفتی نظام الدین شامسی سے اس الزام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے گھٹیا الزام قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ عطا اللہ حق سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ کالم کیوں لکھا تھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں بغیر ثبوت کی جعلی خبریں کیسے شائع کروائی جاتی ہیں اور پھر اسی سیاسی بیانیے کا حصہ بنانے کی مخالفین کوشش کرتے ہیں. حامد میر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان وزیر پیٹرولیم تھے اور انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ڈیزل پر پرمٹ بیچے تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی پیٹرولیم کے وزیر نہیں رہے، بلکہ وہ بے نظیر حکومت میں امور خارجہ کمیٹی کے چیئرمین تھے. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس زمانے میں ڈیزل پرمٹ کیا ہوتا تھا. 90 کی دہائی میں جب افغانستان حکومت وجود میں آئی تو اس زمانے میں قبائلی علاقہ جات افغانستان کے لیے ٹرانزٹ روٹ تھے، جس طرح اب بھی ہیں، اور تجارتی اسی راستے سے کی جاتی تھی. افغانستان کے لیے گندم اور ڈیزل کی پرمٹ لیے جاتے تھے، یعنی یہاں سے افغانستان ڈیزل برآمد کیا جاتا تھا اور اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا. اسی حوالے سے یہی الزام مولانا فضل الرحمان پر لگایا جاتا ہے کہ ان کو بے نظیر کی حکومت نے ڈیزل کا پرمٹ دیا تھا. مرحوم جنرل نصیر خان بابر بھی بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں وزیر داخلہ تھے اور انگریزی اخبار دا نیوز کو 2007 میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے ڈیزل پرمٹ کا بھی ذکر کیا. انہوں نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے ڈیزل پرمٹ لینے کی میڈیا کے سامنے خود تصدیق بھی کی تھی.
نصر اللہ بابر نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اتنے مطالبات کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں نے ان کے سامنے بے نظیر سے کہا تھا کہ مولانا کو اسٹیٹ بینک کی چابیاں دے دیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے۔ اس الزامات کی تحقیق کے دوران مولانا فضل الرحمان کے خلاف درج کردہ ڈیزل پرمٹ لینے یا اس سے منسلک کسی قسم کی کرپشن کا ریفرنس یا کسی قسم کا کیس نہیں ملا۔ مولانا فضل الرحمان سے اس الزامات کے بارے میں ماضی میں متعدد بار ذرائع ابلاغ کے نمائندوں اور ٹی وی پروگرامز میں پوچھا گیا ہے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے اور اس میں کتنی حقیقت ہے۔ اس الزام کے بارے میں ایک پروگرام میں مولانا فضل الرحمان نے جواب دیا تھا، اگر میں نے کوئی ڈیزل پرمٹ لیا ہے تو پرمٹ تو بغیر دستاویز کے نہیں لیا جاتا، تو اگر پرمٹ لیا ہے تو اس کے ثبوت بھی سامنے لے کر آئیں۔ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا کے ترجمان عبدالجلیل جان نے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکز میں حکومت کا چوتھا اور خیبر پختونخوا میں 8واں سال چل رہا ہے، تو اس تمام عرصے میں اب تک پی ٹی آئی یا عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف الزام کی تحقیق کیوں نہیں کی یا کوئی ثبوت کیوں سامنے نہیں لے کر آئے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں تو ابھی تک سامنے لا چکے ہوتے، لیکن جب ان کے پاس دلائل ختم ہو جاتے ہیں تو وہ گالیوں پر اتر آتے ہیں اور ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ جلیل جان سے جب پوچھا گیا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف اگر اسلام کی تحقیقات کی جائے تو وہ پیش ہونے کے لیے تیار ہوں گے، اس جواب میں اس کا کہنا تھا کہ مولانا تو پہلے بھی اور اب بھی تیار ہیں، اس کی تحقیقات کیا ایک غیر جانبدار اور احتساب ادارے سے کرایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر حکومت میں اعلیٰ عہدیدار بھی سیاسی مقاصد کے لیے بے بنیاد الزامات کا سہارا لیتے ہیں تو یہ ان کا بے بسی کا شاید اظہار کرتی ہے۔ وہ عدالت میں تو ثابت نہیں کر سکتے لیکن سیاسی پنڈال میں اس کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔